مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میری نگاہ میں اور آپ کی نگاہ میں شہر ادے پور میں ایسا تقویٰ، ایسا فضل، ایسا کمال میں نے اپنی نگاہ میں کسی مولانا کو نہیں دیکھا، چاہے وہ مفتی ہو یا مولانا ہو یا برسوں سے نماز پڑھا ہے، جو دین کا جذبہ، جو دین کی محبت حضرت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی کم عمر میں اطراف میں دیہات کے جگہ بجگہ حضرت کی شہرت ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت کے مقام کو ہم اور آپ نہیں پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک اور حضرت خواجہ غریب نواز کا حضرت پر خاص فضل ہے۔ اور محبت کا نتیجہ دیکھیے کہ ذمہ داری تو ہماری، لیکن حضرت نبھا رہے ہیں۔ یہ میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، آپ کے جذبات کو سکون دینے کے لیے حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہ آخری جمعہ ہے، حضرت کی تقریر ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حضرت کے عمر میں، علم میں، عمل میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز اور شہدائے بدر کا خاص فیضان ان پر جاری و ساری ہو۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیب سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، جیسا کہ ابھی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ رمضان مبارک کے اس سال کا آخری جمعہ ہے، جس کو الوداع کہتے ہیں۔ الوداع کے معنی رخصت ہونے کے ہیں، اور یہ مہینہ ہم سے آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ حاضری تو اس غرض سے ہوئی تھی کہ حضرت کا نورانی عرفانی بیان آج ہو، کیونکہ تقریر رات میں بھی تقریباً 550 کلومیٹر دور ناگور شریف سے آگے کیا اور وہاں سے کر کے آیا۔ عزیزان گرامی، تفصیل اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کی بات میری کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تو اس کا جواب دینا بھی بے حد ضروری تھا۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نے ہمارے لیے دعا کیا ہے، ہم سب لوگ حضرت کے لیے دعا کریں کہ حضرت کے استقبال کو اللہ اور بلند فرمائے، اور ان کی سرپرستی ہم سب پر دائمی طور پر قائم و دائم رکھے، اور جو جذبہ شوق کے ساتھ اتنی بڑی مسجد کو، اتنے لوگوں کو آپ نے سنبھال رکھا ہے، ایسے ہی ہم لوگ حضرت کو بھی سنبھال کے رکھیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ دنیا سو جاتی ہے مگر امام جو ہوتا ہے وہ مصلی پر بیٹھ کر اپنے عوام کے لیے دعائیں دیا کرتا ہے۔ ان کی دعائیں ظاہری طور پر ہو نہ ہو لیکن باطنی طور پر ضرور ہوتی ہیں، اور الحمدللہ امام کی جب دعا ہوتی ہے تو اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ یہ آخری جمعہ ہے، ویسے ہر جمعے کو رات میں بھی میں نے پیغام دیا تھا ناگور شریف میں کہ آپ جتنے مقتدی حضرات ہیں سب لوگ اپنے امام سے جڑ کر کے رہیے، امام کی بھرپور خدمت کیجیے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے، آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں آنے والا جمعہ ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، آنے والا رمضان ہمیں اور آپ کو ہاتھ آئے نہ آئے۔ اور آج سے پہلے 2 دن پہلے کی بھی ایک رپورٹ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کچھ لوگ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہری طور پر یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ ماہ رمضان میں چلے جائیں گے، لیکن گئے۔ اب کہاں وہ دن، وہ لمحہ، وہ راتیں ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہیں۔ جتنے حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں سب لوگ بڑے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ان کو ماہ رمضان کا آخری جمعہ نصیب کیا، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ یا اللہ جب تک زندگی رہے ہمیشہ صحت و سلامتی والی
اپنی پسند کی زندگی تو نصیب فرما۔ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جس تعلق سے ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور ارشاد فرماتے ہیں، آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے یا ماہ رمضان کے گزرنے کا موقع آتا ہے تو یہ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اللہ کے فرشتے ایک دوسرے سے مل کر کے روتے ہیں۔ نبی محترم محتشم جب ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے آقا یہ زمین کیوں روتی ہے، یہ آسمان کیوں روتا ہے، اللہ کے فرشتے ایک دوسرے سے مل کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی مصیبت کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ آقا آپ کی امت کی مصیبت کیا ہے؟ تو دونوں عالم کے سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کی مصیبت یہ ہے کہ ماہ رمضان ان سے رخصت ہو رہا ہے، ماہ رمضان کی برکتیں ان سے رخصت ہو رہی ہیں، ماہ رمضان کی نکاحیں ان سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ ماہ رمضان کا مہینہ دے اور ماہ رمضان ودا ہو رہا ہے تو ایسا شخص اگر ماہ رمضان کے جانے پر غمگین ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے زندگی کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کے ایک حرف کو پڑھیں تو 70 نیکیاں ہمیں آپ کو حاصل ملے۔ وہ مہینہ جا رہا ہے جس مہینے کے کسی بھی لمحے میں ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھیں تو 1,00,000 درود پڑھنے کا ثواب ملے۔ وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں چلنا بھی ثواب ہے، سحری کے لیے کھانا بھی ثواب ہے، روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، سانس کا لینا بھی ثواب ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ مہینہ جا رہا ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جا رہا ہے جو مساوات اور صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جا رہا ہے جو ہمدردی دینے والا نورانی عرفانی مہینہ ہے، وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں اللہ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ وہ مہینہ جا رہا ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت بار بار بندوں سے خطاب کرتی ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اس مہینے میں جو مانگو گے تمہارا رب تم کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے اور وہ کتنے خوش بخت اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان کی قدر کی ہے، روزے رکھے ہیں اور جنہوں نے بلا عذر شرعی روزے کو نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے اور روزہ نہ رکھ سکا، اس کی قدر نہ کر سکا تو وہ معذور ہوا کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکتوں کو اپنے ذہن میں رکھو اور ماہ رمضان کی نکاحوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ یہ ماہ رمضان کتنے کمالات کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے لیکن جو خصوصیت میرے رب نے ماہ رمضان کو عطا کی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں لیکن ان دنوں میں جو خصوصیت اللہ نے جمعے کو عطا کی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اللہ نے سال میں بہت راتیں بنائی ہیں مگر جو خصوصیت اللہ نے شب قدر اور شب برات کو عطا فرمائی ہے، شب معراج شب میلاد کو دی ہے، وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اللہ نے بہت سارے بندوں کو اپنے پیدا فرمایا لیکن ان بندوں میں ایک بندہ نبی محترم محتشم بن کر کے آیا جن کی شان رفعت میں بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تم کسی کو اعلیٰ کہو، تم کسی کو بالا کہو، تم کسی کو بہتر کہو، تم کسی کو افضل کہو، لیکن میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ نے بہت سارے کمال والوں بندوں کو پیدا کیا، شہید بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان شہیدوں میں سب سے اونچی شان امام حسین کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو میرے حسین کو سلام ہے۔ پیر دنیا میں بہت دکھائی دیتے ہیں مگر پیروں میں پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ راجاؤں کو دیکھو بہت سارے راجا کی تاریخ ملتی ہے مگر انہی راجاؤں میں ہند کا راجا ہمارا اور آپ کا خواجہ چمکتا چہرے والا کتنا لاجواب نظر آیا کرتا ہے۔ بے شمار حضرت دنیا
دنیا میں آئے، مگر انہی حضرتوں میں ایک حضرت اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے آج بھی بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ اس وقت شراب کے اڈوں پر ہوگا، کوئی انسان ایسا ہے وہ جوئے کے اڈے پر ہوگا، کوئی انسان ایسا ہے وہ زنے کے اڈے پر ہوگا، کوئی انسان ایسا ہے جو گناہ کا کام کر رہا ہوگا، لیکن اللہ نے ان سارے خرافات سے ہم سب کو دور کر کے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ اس وجہ سے رب کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور الوداع کے دن بیٹھے ہیں، تو اس سے ہماری شان ان سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور یہ شان اعلیٰ کیوں ہے؟ نبی کے صدقے میں اعلیٰ ہے، اور نبی کے صدقے میں اعلیٰ ہے، رسول کے صدقے میں اعلیٰ ہے۔ اور صرف ہماری ہی شان نہیں بلکہ مصطفیٰ کا صدقہ آیا تو کہا نہیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ رمضان ملا تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، قرآن ملا تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ایمان ملا تو صدقہ ہے آمنہ کا لال کا، اور صدیق جیسا رہنما ملا تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ ارے یہ سارے صدقے نبی کے ساری کائنات کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ چاند کو چاندنی ملی تو یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، سورج کو روشنی ملی تو یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، نبیوں کو نبوت ملی تو یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ کائنات کے اندر سب آمنہ کے لال کے صدقے سے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اور میرے امام تو یہاں کہتے ہیں، یہاں تک بولتے ہیں، اے میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ برجستہ یہ کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو نبی کے لیے ساری کائنات بنی ہے، اور یہ نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے رمضان بھی دیا، اور اللہ نے ماہ رمضان کے اندر الوداع کے اندر بیٹھنے کا موقع بھی دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ماہ رمضان کے جانے پر غمگین ہو جائے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان جب جاتا ہے تو اللہ کے حضور جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ماہ رمضان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے رمضان تو دنیا سے آیا، ذرا بتا میرے بندوں نے تیرے لیے جانے پر اور تیرے آنے پر کیا کیا۔ تو ماہ رمضان خدا سے کہتا ہے اے اللہ جب میں دنیا میں گیا تو تیرے بندوں نے میرے جانے پر خوشی کا اظہار کیا، اور جب میں آنے لگا تو تیرے بندے غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ اے رمضان کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ رمضان کہتا ہے کہ سحری کو یاد کر کے غمگین ہو گئے، روزے کو یاد کر کے غمگین ہو گئے، عبادت کو یاد کر کے غمگین ہو گئے، تراویح کو یاد کر کے غمگین ہو گئے۔ تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے اے ماہ رمضان کیا میرے بندوں نے ایسا کیا؟ تو ماہ رمضان بولتا ہاں میرے رب تیرے بندوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ماہ رمضان تو گواہ ہو جا، جن جن لوگوں نے تیرے جانے پر خوشی کی ہے اور تیرے آنے پر غمگین ہو کر کے اپنے آنکھوں میں نمی کو پیدا کی ہے، ہم نے ان سب کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام محل بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ماہ رمضان رب کے حضور جاتا ہے، اور ماہ رمضان جب جاتا ہے تو چاند آنے کے بعد میں، چاند کے دکھنے کے بعد میں ہم اور آپ عید الفطر کے رات کی تیاری کرتے ہیں۔ عید الفطر بڑی برکتوں کی رات ہے، حضرت انشاءاللہ عید کے خطاب میں فرمائیں گے، لیکن کچھ ضروری باتیں اس تعلق سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، جس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو جو عبادت کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا کا ذریعہ بنتے ہیں، پڑوسیوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ انعام دیتا ہے۔
اور ماہ رمضان جب جاتا ہے تو ماہ رمضان ہمیں کچھ پیغام بھی دے کر کے جاتا ہے، ماہ رمضان ہمیں کچھ درس دے کر کے جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص کسی ماحولات کے اندر اس کو ٹریننگ کے اندر بٹھا دیا جائے اور ٹریننگ کے بعد میں وہ اپنے اس ٹریننگ کے حالات سے بے خبر ہو کر کے ڈیوٹی دے تو لوگ یہ کہیں گے یہ غیر ذمہ دار ہو گیا۔ یہ 1 مہینہ ماہ رمضان کا ہمیں ٹریننگ اور تربیت دیتا ہے اور 11 مہینے تک ہم سب کو اسی حال میں رہنے کا حکم دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جس طرح 1 مہینے میں تم روزے دار ہو کر کے جو اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا تھا تو بھوکے پیاسے رہ کر کے تم نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، بھوکے پیاسے رہ کر کے تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، بھوکے پیاسے رہ کر کے تم نے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، ایسے ہی 11 مہینے تم خود اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے اور نافرمانیوں سے دور رکھنا۔ یہ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو درس دے کر کے جاتا ہے۔